نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین و سامعات، گستاخ رسول کی سزا موت پر قانون ناموس رسول پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات چل رہے تھے۔ چار اعتراض اور اس کے تفصیلی جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس قانون پر معترضین کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قانون کے بارے میں یعنی گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں ائمہ فقہا کے نظریات مختلف ہیں، اور احناف کے نزدیک گستاخ کی سزا قتل نہیں ہے۔ قابل احترام سامعین و سامعات، معترضین کا اعتراض بھی مکر و فریب کا جال ہے اور احناف کے مسلک سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ اس مسئلے میں فقہ احناف کی بعض عبارات کو لے کے قانون ناموس رسول میں تبدیلی کا یا اس کے خاتمے کا مطالبہ کرنا یہ مفاد پرستی ہے اور نہایت درجے کی مکاری ہے۔ بالفرض اگر ہم ان معترضین کے اعتراض صحیح بھی مان لیں تو پھر بھی میرا سوال یہ ہے کہ کیا آئین پاکستان میں سارے قوانین فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق ہیں؟ کیا 1956 سے نافذ آئلی قوانین فقہ حنفی کے مطابق ہیں؟ کیا قتل کے جرم میں زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان کے تحت سزا کا طریقہ کار فقہ حنفی کے مطابق ہے؟ کیا چوری کے جرم کی دفعات 389 اور 380، زنا کے جرم کی دفعہ 376، ڈکیتی کے جرم کی دفعہ 392، اغوا کے جرم کی دفعہ 364 اور اسی طرح دیگر بہت سی دفعات اور حدود آرڈیننس، کیا یہ سب فقہ حنفی کے مطابق ہیں؟ بلکہ آپ بنیادی کو دیکھ لیں، ایف آئی آر کاٹنے پر ملزم کو جیل بھیج دینا، جبکہ اسلامی نظام عدالت میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آخر ان تمام قوانین پر اعتراض نہیں کیا جاتا تو معترض کو صرف قانون ناموس رسول کیوں یاد آتا ہے؟ باقی فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہونے پر یہی دلیل کافی ہے کہ اس قانون کو منظور کروانے میں پاکستان کے فقہ حنفی کو جاننے والے ماہر جید علماء کرام اور مفتیان کرام شامل رہے ہیں۔ اگر فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا موت نہ ہوتی، گستاخ رسول کی سزا موت ناجائز ہوتی، منع ہوتی، تو پھر اسے کبھی بھی پاکستان کی حنفی علماء کی تائید و حمایت حاصل نہ ہوتی۔ آپ پہلے بھی گستاخ رسول کی قتل پر اجماع امت کے چند حوالہ جات سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اب میں چند اور فقہ حنفی کے چند علماء کی عبارات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا موت یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ چنانچہ مشہور معتبر حنفی فقیہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ذمی اعلانیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا اس کو عادت بنا لے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اگرچہ عورت ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ عبارت فتاوی شامی جلدوم صفحہ 331 پر موجود ہے۔ اسی طرح علامہ ابن الحمام وہ اپنی کتاب فتح القدیر، جسے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، وہ فتح القدیر کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 303 پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ذمی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ گالی دیتا ہے تو ایسے گستاخ کو قتل کیا جائے گا اور اس کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار مشہور حنفی فقہا میں ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نشے کی حالت میں مرتد ہو جائے تو اس پر مرتد ہونے کا حکم لگانا صحیح نہیں ہے، البتہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو اس پر مرتد ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ پھر وہ اپنی کتاب الاشباح والنظائر جلد نمبر 1 صفحہ 299 پر لکھتے ہیں
کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا اور اس کو معافی بھی نہیں دی جائے گی۔ علامہ آئینی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان توہین رسالت کر کے کافر ہو کر واجب القتل ہو جاتا ہے تو ایک دشمن دین توہین رسالت پر کیوں واجب القتل نہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ توہین رسالت کرنے والے کے بارے میں میرے نزدیک رائج نظریہ یہی ہے کہ گستاخ کو قتل کیا جائے گا۔ علامہ ابو طیب سندھی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ نسائی شریف کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ گستاخ رسول کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ مشہور محدث علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اعلاء السنن میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو اس عورت کو بھی قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد اگر گالی دے تو وہ تو قتل کیا جاتا ہے، لیکن اگر عورت بھی گالی دے توہین کرے تو اس عورت کو بھی فقہ حنفی کے مطابق قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں حق بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ذمی کو قتل کیا جائے گا جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ گالی دے، اور فرماتے ہیں کہ امام محمد نے عورت کو قتل کرنے کے بیان میں استدلال کیا ہے جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے۔ امام الاثر حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا یا آپ کی ذات میں عیب جوئی کرنا یہ کفر کا سبب ہے اور اس کی سزا یہ قتل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی توہین کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ محدث کبیر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ابو داؤد شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر احناف نے اس ذمے کے قتل کا فتویٰ دیا، اکثر احناف نے اس ذمی کے قتل کا فتویٰ دیا ہے جو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہو، اگرچہ گرفتاری کے بعد مسلمان بھی ہو جائے تب بھی اسے قتل کیا جائے گا۔ قابل احترام سامعین و سامعات، ان تمام عبارات کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ فقہا کے نزدیک گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے۔ کوئی ایک فقی بھی ایسا نہیں ہے جو گستاخ رسول کی سزا گستاخ رسول کے لیے موت کی سزا کو ناجائز کہتا ہو۔ فقہ احناف کی بھی حوالہ جات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، باقی اس موضوع پر جو تفصیلاً کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ مفید رہے گا، اور یہ انشاءاللہ عقیدن قانون ناموس رسالت کے حوالے سے بندے کو نظریاتی طور پر مضبوط کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قانون ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے، اس کے پرچار کی توفیق عطا فرمائے۔